آپ اگر لوگوں کے ذہنوں میں مسلسل نفرت نہ بنے نا، ہم، ایک بات تو مجھے خود یاد ہے، ہم، لیکن میری اس سے پہلے کہ بھی پاکستان وہ سب بناتے ہیں بھی کرکٹ کا یا ہاکی کا میچ ہوا، بارڈر کھول دیا. میرا خیال ہے انتظار حسین نے دسمبر 47 ہم، کا واقعہ لکھا ہوا. اچھا وہ دیکھا تو نیچے وہ اس کا دوست دلی سے آیا ہوا وہ کھڑا ہے، اور تم کدھر آ گئے؟ ہم، مطلب ہم، یعنی کہ اسی وقت جو ہی فسادات ختم ہوئے ہیں وہ 2-3 مہینے بعد لائف نارمل تھی. میں آپ کو جو دیکھیے میں بات یہ ایک ایبریشن ہوتی ہے، یہ ایک سڈن جو ہوتا ہے نا ابال کہہ لیں، یہ ایک ایبریشن ہوتی ہے. اس کو لوگ جلدی بھول بھی جاتے ہیں. کہ بھی آئے لوگوں نے بڑا ان کا استقبال کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ماسٹر تارا سنگھ اس میں اسکول میں پڑھتا تھا لیکن بہرحال گھر میں اخبار پڑھتا تھا. اب یہ میرا خیال ماسٹر تارا سنگھ کا وہ آخری ہوگا لاہور کا دورہ. تو جب ماسٹر ان لاہوریوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا ہے، اور نوائے وقت کو سخت غصہ آیا تو سخت لاہوریوں کو بغیرتی کا انہوں نے کالم لکھا کہ یہ کیا کیا ہے. ان کا مقصد یہ، حالانکہ سب سے زیادہ جس شخص پر فسادات کروانے کا الزام ہے ہاں جی، اسی طرح سے مطلب میں آپ کو مشرقی پاکستان کا محل 84 ہونا چاہیے شاید، مطلب ایشین اولمپکس کا ہاکی کا جو فائنل میچ تھا وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا، اسٹیڈیم بھرا ہوا. سب کمنٹیٹر سارے انڈین تھے ہاکی، مطلب پورا اسٹیڈیم پاکستانی ٹیم کی حمایت کر رہا تھا. جب آپ ایک لائن کھینچ لیتے ہیں کہ اگر سڑک کے ایک طرف ایک ہی گاؤں یا سٹی یا علاقے کے اندر ایک ٹیم کو اے کا نام دے دیں، دوسری کو بی ٹیم کا نام دے دیں، جب دونوں کے درمیان میچ ہوگا تو ایک سائیڈ والے لوگ ایک طرف ہوں گے، ان کے ایموشنز، ان کے ساری ایکسائٹمنٹ، اور جو دوسری طرف کے لوگ ہوں گے وہ اسی طرح سے ہوں گے. یہ تو خیر ایک بڑی بات ہے. اچھا اس کے بعد ایک بار ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے سنا، یہ میرا 90s کا واقعہ ہوا. اچھا تو خود سنا رہے تھے، کہتے میں گیا وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا. اچھا کہتے کہ وہ حال سے انہوں نے کہا جی آپ اردو میں تقریر کریں. اچھا میں بڑا شوق میں آیا، پریشان، یہ کیا ہے؟ خیر کہتے میں نے بعد میں وائس چانسلر سے کہا یہ کیا تھا. انہوں سب انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، ساری سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اس وقت یہ مطالبہ کرنا کہ آپ اردو میں تقریر کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے وہ غلط نتائج دے. اچھا چیزوں کو اپنے ایک نیچرل فلو پہ بہنے دیں. اب میری اگلی بات سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 71 کے وقت نسل جوان تھی وہ سب زیادتیوں کے باوجود واقعات کو بھول گئے تھے. میں ایک بات جو کرنے لگا ہوں نا، لیکن اس کے بعد جو 71 کے بعد بنگال میں بنائے گئے نصابات پڑھ کے جو نسل جوان وہ کہیں زیادہ نفرت کرتی تھی ویسٹ پاکستان والے لوگوں سے ان کے مقابلے میں جنہوں نے واقعات خود دیکھے اور بھولتے تھے. بالکل صحیح. یہ فرق ہے. اور ریختہ کی مہربانی کہ انہوں نے ایک ایسا بڑا کام کیا ہے کہ بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے. خدا بخش لائبریری جرنلی میرا خیال اس کا نام ہے، اس کا ایک شمارہ میں نے نیٹ پہ پڑھا، 47 میرا خیال ہے، آپ سے آپ لگا لیں 47. تو کوئی کانفرنس ہوئی تھی. اچھا کہ انڈیا میں جو ہسٹری کے نصابات پڑھائے جا رہے ہیں وہ کیا، ان میں جو مضامین بنیادی طور پہ وہی تھا کہ انڈیا میں بھی چونکہ ایجوکیشن وہاں بھی صوبائی سبجیکٹ تھا تو ہر صوبے میں، اور وہ جو تاریخ کا نصاب تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں سے ایک نفرت سکھانے والا بھرا ہوا تھا. انڈیا کو جو سیکولر لابی ہے بیچارے پروٹیسٹ کرتے رہتے تھے بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نئی نسل کو خراب کر رہے ہیں اس طرح معاشرے میں. لیکن وہ ہو، اور آپ اسی کا نتیجہ آپ آج انڈیا بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام جو ہے نا ہر جگہ پر اسی طرح سے گڑبڑ ہے کہ اس چیز کو آپ کو روکنا ہے. لیکن یہ تو خیر بڑی پوزیٹیو اور بڑی اہم بات ہے پروفیسر صاحب جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ نفرت اچھے نتائج تو پیدا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور دوسرے کو نقصان وہ بعد میں پہنچاتی ہے. سب سے پہلے جو نفرت کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے بیہیویئر میں فرق آ جاتا ہے، اس کا ورلڈ ویو متاثر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگیٹو سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. ہمارے دیہات میں وہ ایک
बार एक सूबाई असेंबली का यहाँ मेंबर था, तो पकड़ा गया, गाड़ी में असला था उसके ना, ये शेखुपुरा साइड का था। उसका देखें जी हम दुश्मनदार लोग हैं, हमें असला रखना पड़ता है। अच्छा। दोस्त है मेरे, मतलब तो बंदा एक कत्ल, मुखालिफ पार्टी, तो मुखालिफ, हालांकि सुलह हो गई लेकिन उसके बाद वो मुखालिफ पार्टी उन्होंने एक दिन ना, मतलब उस खानदान का जो शरीफ तरीन बंदा था वो अपने मेरे ट्यूबवेल पे बैठा हुआ है, उसको आके उन्होंने शूट और ललकारा मारा कि रखनियां दुश्मनियां ते बहना मंजियां ते वो भी बगैर असले थे। अब ये इसमें बहुत बड़ी बात कि जब आप दुश्मनी रखेंगे पालेंगे तो फिर आप कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये फर्द की सतह पे भी है, कौम की सतह पर, इस माइंड अच्छा निकलना हो। प्रोफेसर साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो नफरत कह लें, नापसंदीदगी कह लें या दुश्मनी कह लें, वो एलिमेंट पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा है या पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से ये दुश्मनी का, नफरत का एलिमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली? आप क्या मेरा ख्याल है इंडिया में ज़्यादा है। इंडिया में उसकी वजह आप हमारे यहाँ जो इलेक्शन कैंपेन चलती है उसमें कभी इंडिया का जिक्र आता है? इंडिया की इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारा पाकिस्तान का जिक्र आता है। इसको आप दूसरे एंगल से देखते हैं। आपने भी शायद सुना हो, इत्तेफाक हुआ हो, एयर मार्शल असगर खान, उनकी वीडियो है। जनरल शहद अजीज़, उनकी एक बुक है खामोशी कहाँ तक। एक ब्रिगेडियर हैं, उनका नाम मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, उनकी भी एक बुक है इसी तनाज़र में। ये 3 बंदे, इन तीनों की मैंने, एयर मार्शल असगर खान की तो वीडियो है, अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मिल सकती है, सर्च करें तो। इन्होंने कहा कि जितनी जंगें शुरू हुई हैं उन तमाम तर जंगों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान ने पहल की है। पहले दिन से आज तक ये सूरत हाल है। इसमें पहले दिन वाली बात निकाल दें, जब कश्मीर में लड़ाई हुई थी 65, वो बिल्कुल एक अलग इशू था, वो बिल्कुल एक अलग इशू था। 65 तक आप आ जाए, 65 से स्टार्ट कर लें, बात ठीक है। ये जो कश्मीर में लड़ाई शुरू हुई थी, पहली जो लड़ाई हुई, वो किस तरफ से हुई थी? कश्मीर में लड़ाई लोकल स्टार्ट हुई थी। लोकल स्टार्ट हुई थी या हम लोगों ने यहाँ पे कबायली भेजे थे, फौजी भेजे थे, सिविल नहीं? मतलब फौजी तो बड़े थोड़े से थे, वो कबायली थे, उधर से गए, फौजी तो बहुत थोड़े थे। हम भी उनको बैकअप कर रहे थे या नहीं थे? कर ही रहे थे। 65 की जो वार हुई थी वो किस तरह से? तो आपको कहा है कि वो हमारी सबसे बड़ी हमाकत है, मैंने तो आपको कह चुका हूँ। और वो सिर्फ उसका एक ही सबब था कि अयूब खान इलेक्शन में धांधली की वजह से अपनी अखलाकी साख जो है खो चुका था। अच्छा, उसको बहाल करने के लिए उसने वो एक एडवेंचर किया था। अच्छा, 70 में जो हुआ प्रोफेसर साहब, मगरबी पाकिस्तान से या फौज ने वहाँ पे बंगालियों पे फायर शुरू किया, ऑपरेशन शुरू किया, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बंगाली जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में दाखिल हो गए। ये आपके रिकॉर्ड में होगा, इंदिरा गांधी ने याहिया खान से कहा कि आप वहाँ पे हालात को नॉर्मल करें ताकि ये बंगाली जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ आ गए हैं ये अपने मुल्क में जाएं, अपने घरों को जाएं। पाकिस्तान की हुकूमत ने इसका नोटिस नहीं लिया, संभाला नहीं हालात को, तो नतीजतन फिर फौज तब भी नहीं भेजी थी। बात वही है कि याहिया खान फौजी था ना, फौज की हुकूमत थी ना, फौज की हुकूमत। हाँ, तो फिर वही बात है कि मुज़ाकरात करना फौजियों के बस का काम नहीं होता, ना वो कर सकते हैं ना अहलियत रखते हैं। लेकिन उसके साथ सारी पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, बहुत सारी यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, मतलब उस वक्त जो शख्स मैटर करता था इधर से वो भुट्टो साहब थे। तो भुट्टो साहब याहिया खान के तो साथ, भुट्टो साहब ने अनफॉर्चुनेटली मतलब एक सियासतदान या स्टेट्समैन वाला रोल नहीं इख्तियार किया। उन्होंने एक इक़्तिदार की खातिर भी ठीक है, तो ठीक है, मतलब मैं अब इंडिया ने बाकायदा अटैक उस वक्त किया था जब हमने इधर से किया था, अपनी फौज भेज के हमला करने का जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो हमने ही फराहम किया था कि इधर जंग छेड़ दी। अगर भी बॉर्डर पे ये बात तो हुई कि उस जंग की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। देखिए मेरी एक बात सुने, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, 99 जो कारगिल वार हुई, हमारे जो
مطلب ایوب خان کے بارے میں آپ الطاف غور کو پڑھ لیں، اس کی ایوب خان میں کتاب جو انتہائی بےہودہ کتاب ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے جسٹیفائی کر دی، لیکن بیچ بیچ میں وہ باتیں لکھی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. کہ بھی میں نے ایوب خان سے کہا کہ قومی اسمبلی وغیرہ کی بلڈنگ تو بیسیکلی ڈھاکہ میں بنی تھی، اس تو قومی اسمبلی کی بلڈنگ ہی نہیں تھی. صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو بھی یہ بلڈنگ بنی تو یہاں اجلاس بھی ہونا چاہیے. اس نے کہا ایوب خان نے کہ یہ بلڈنگز میں نے اس لیے بنا دی ہیں چاند کہ یہ بنگالی جب ہمارے سے الگ ہو نا تو ان کے پاس کوئی ڈنگ کا کیپٹل ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا. انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا یا ہم نے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا؟ مطلب کسی بنگالی نے بیچارے نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم نے ویسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، انہوں نے نہیں کہا، کسی نے کبھی نہیں کہا. یہ ہمارے ادھر سے مطلب جو عسکری دماغ ہے ان کو یہ خیال آتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا. بات وہی ہے کہ ہم نے نہیں رکھنا. اور منیر جو تھا جسٹس، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ بنگالی جو ہے وہ اسمبلی میں ظاہر ہے وہ اچھے خاصے لوگ آ گئے تھے 62 والی اسمبلی میں، تو ان کی تقریروں سے ایوب خان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی. تو خیر منیر نے اپنے تو سے کہا کہ میں نے ایک دن ایوب خان سے کہا کہ میں ان سے بات نہ کروں بنگالیوں سے کہ یہ آرام سے دوستانہ طریقے پہ علیحدہ ہو جائیں ہم سے. تو ایوب خان نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل کرو. تو اس نے بات کی، اس نے کہا ہم کیوں علیحدہ ہوں، اکثریت میں ہم ہے. بلکہ الطاف غور کا ایک کالم ہے وہ اس کی کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا، میں نے اخبار میں پڑھا ہوا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہوگا تو نوائے وقت میں ہی وہ کالم مجھے، میں نے اس کی 2-3 کتابیں پڑھی ہیں، مجھے وہ کالم مل نہیں سکا. اچھا. کہ اس میں بھی ایوب خان نے اسے ڈھاکے میں ہی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھی ٹھیک ہے ہم بھائیوں کی طرح آرام سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا بنگالی سیاستوں نے اتنا شدید رد عمل دیا، کس قسم کی بات کر. اکثر یہ کہ یہ ان لوگوں کے دماغ میں پہلے دن سے یہ خناق جو اس کی وجہ، میں نے بات وہی کر رہا ہوں نا کہ بھی آپ ایک کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. وہی کارگل کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ کارگل جیسا امکانہ منصوبہ جو ہے بس کسی ایسے ہی دماغ میں آ سکتا ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو واجپئی تھے وہ پاکستان آئے، دورہ کیا، مینار پاکستان گئے، جو سٹیٹمنٹ دی آپ کے نوٹس میں کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں دشمنی سے نکلنا چاہیے، ہمیں پروگرس کی طرف جانا چاہیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مودی جو اس وقت ہمارے لوگوں کے اندر تاثر ہے کہ وہ بڑا پاکستان کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتا ہے، مے بی کہ کسی لیول پہ ظاہر ہے کانگریس کی عادت کی طرح تو وہ نہیں سوچ سکتا تھا. میاں نواز شریف کی 89 کی شادی پہ وہ آ گیا، بن بلائے آ گیا. یہ اگلے دن بھی ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، مطلب یہ کہ ان کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے. میری بات سنیں، وہ جو میں نے پہلے 11 سال کہے ہیں نا، ان کی ذرا آپ کبھی اٹھا کے چودھری محمد علی کی تقریروں بہت کچھ ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے. بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، آپ یہ کہتے ہیں نا اس وقت پنڈت جی ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے تھے، فوج بھی موو کرتے رہتے تھے، یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. لیکن اب سیاستدان جو تھے آپس میں کام بھی کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو جاتے تھے مذاکرات کرتے تھے، معاملہ ڈیفیوز کر لیتے تھے، صلح کر لیتے تھے. مطلب فیروز خان اس نے پنڈت جی سے ایسٹ پاکستان کا مذاکرات کر کے 2 گاؤں واپس لیے تھے فیروز خان نون نے. اچھا جی، اس پہ مطلب انڈیا میں پنڈت جی کو بڑی باتیں سننی پڑی. دیکھیں نا پروفیسر صاحب، ہمیں تھوڑا سا ایک نیوٹرل لیول پہ بھی سوچنا چاہیے. یہ کتنا اچھا جیسچر ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے انہوں نے 2 گاؤں دے دیے اور انہوں نے اچیو کر لیا. مطلب دشمنی، وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سیاستدان آپ ایک بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سنیں گے نا، بات کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ٹھیک طرح سے سانی یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے شاید 54-5 ہوگا. اچھا، ایران کے ساتھ بارڈر سیٹلمنٹ کے لیے کمیشن بنا تھا. اچھا، اس کی میٹنگز ہوئی ہوں گی، چلتے رہے. ایوب خان کا مارشل لا آ گیا. ایوب خان صاحب نے چلو جی اتنے 1000 آپ لے لیں، اتنے 100 ہمیں دے دیں، چلو جی بارڈر سیٹلمنٹ ہوگی، ہم سیٹل